السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، رمضان المبارک کی یہ مقدس ساعات نصیب والوں کو ملی ہیں، اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں آپ بھی اور میں بھی۔ کافی سارے لوگوں کے کل جنازے اٹھ گئے تھے۔ اللہ زندگی دی ہے تو اس میں اس رمضان کی اور اس جیسے کئی اور رمضانوں کی مہلت دے، اور پھر اس سیزن کو کما حق کو کمانے کی توفیق سے بھی نواز۔ آج کا موضوع انتہائی حساس موضوع ہے۔ نمود، نمائش، دکھاوا انسانی فطرت ہے کہ وہ جو رکھتا ہے وہ دکھانا چاہتا ہے۔ قدرت کا معاملہ اس کے برعکس ہے، وہ سامنے نہیں آتی، اپنی نشانیاں دکھاتی ہے اور پھر یہ کہتی ہے کہ اگر دیکھنا ہے تو پھر دیکھیے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر۔ مالک آنکھیں دے کے نظر سے نوازتے ہیں، کائنات کے نظارے حسین و جمیل بناتے ہیں اور پھر اپنی قدرتوں کے جلوے دکھاتے ہیں اور اس میں سے اخلاص مانگتے ہیں۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، دنیا کے سارے رنگ دیکھیں مگر ایک کام کریں کہ کچھ چیزیں دکھانا ضروری ہیں، وہ مجھے آپ سے دیکھنی ہے، اور وہ ہے الا للہ الدین الخالص۔ آپ کی پوری زندگی میں خلوص نظر آئے۔ خلوص بھی دکھانے کی چیز ہے، نہ دکھائیں تو دکھ جاتا ہے۔ اخلاص، اگر آپ سورہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے ساتھ مخلص ہو کے چلتے ہیں تو گلی محلے میں نظر آ جاتا ہے کہ یہ بندہ در در پہ جانے والا نہیں اور در و دیوار پہ جھکنے والا نہیں، تو نظر تو آ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ اور میں اگر کہیں سحری کر رہے ہیں، چار لوگ بیٹھے ہیں تو سحری نظر آ جاتی ہے کہ یہ روزہ رکھ رہا ہے۔ نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، ہم جتنے لوگ بھی یہاں اکٹھے ہیں پتہ چلا ہے کہ یہ نمازی ہیں، انہوں نے فجر پڑھی۔ حج کے لیے نکلتے ہیں تو احرام باندھتے ہیں، عمرے کے لیے نکلتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، معلوم ہوتا ہے، دنیا دیکھ لیتی ہے کہ عمرے پہ جا رہا ہے۔ دایاں کندھا بھی مرد کو ننگا کرنا ہے، اور یقیناً اس وقت مشرکین مکہ بیٹھے تھے، کمزور سمجھ رہے تھے، اور محبوب علیہ السلام جو اخلاص کی دعوت دیتے تھے، ساری زندگی مخلصوں کی زندگی انہوں نے گزاری،
انہوں نے کہہ دیا کہ اپنا دایاں کندھا ننگا کرو کیونکہ اس طرف یہ لوگ بیٹھے، انہیں پتہ چلے کہ ہم کوئی کمزور لوگ نہیں ہیں۔ تو دکھانے کی یہ چیزیں، ایک پہلو آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ کچھ چیزیں بن دکھائے بھی دکھتی ہیں۔ عورت کو پردے کا حکم ہے، اس نے فل پردہ کیا ہوا ہے، چادر لی ہوئی ہے، عبایا ہے، اوڑھنی ہے۔ کوشش ہے کہ وہ اپنے جسم کی جو ہے وہ ڈھیل ڈال اور اس کی ساخت کو، حجم کو اور کیفیت کو کم سے کم جو ہے وہ شو کر پائے، لیکن پھر بھی دکھتا ہے۔ تو کیا یہ چیزیں اس پہ پکڑو کہ نہیں؟ کہیں ضروری ہے کہ مجھے فرض گھر میں نہیں پڑھنے، مسجد میں آنا ہے، جب آؤں گا لوگ دیکھیں۔ میں نے حج عمرے پہ جانا ہے تو دنیا نے دیکھنا ہے، میں تنہا چھپ کے تو کر نہیں سکتا۔ معاملہ کچھ اور ہے۔ آج کا موضوع جو دکھاوے کا ہے، چھوٹے بچے سے لے کے جوان تلک، جوان سے بزرگ تک، مرد عورت تلک، ہر انسان میں اپنے آپ کو، چیزوں کو شو کرنا اچھا لگتا ہے۔ لباس ہے تو اچھا پہنا جاتا ہے، ظاہر ہے۔ کھائیے من پسند، پہنیے جگ پسند، ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ بڑا گہرا ہے۔ یہ جو ریا، نمود، نمائش اور دکھاوا ہے، سب سے پہلے اس کی ویلیو سمجھیے کہ جو دین میں اللہ کو ناپسند ہے وہ یہ ہے کہ تو میرا ہے، ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں۔ ہم نکاح کرتے ہیں، ایک بیٹی اور ایک بیٹے کا تعلق، اس کو اعلانیہ کرتے ہیں، گواہ لگاتے ہیں، دنیا کو دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ رہا رشتہ۔ کیا جب مومن اپنے رب سے رشتہ جوڑتا ہے تو دنیا کو پتہ نہیں چلتا؟ جناب بلال کوئلوں پہ لیٹ گئے، جو مرضی ہوا، گھسیٹے گئے پتھروں پہ، کچھ سولیوں پہ چڑھائے گئے، کسی کے جگر چیر دیے گئے، کسی کی آنکھیں نکال دی گئی، مگر انہوں نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جو جوڑے رکھا، اس میں پیچھے نیت میں، اور نیت کے بعد گفتار میں، گفتار کے بعد دل میں جو چھپا ہوا جن ہے، میرا یار بیلی سجن اور میرا ہمزاد، میرا ہم نشین، اور پھر اس کے بعد میرے اعمال میں اگر کچھ اچھا کر کے دکھانے کا ہے تو اللہ کو ناپسند ہے۔ اور یاد رہے، دنیا میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے، اور یہ نمود، نمائش، دکھاوے کی تمنا اور آرزو، لوگ بلے بلے کریں، واہ واہ کریں، داد لینا، اگر یہ مقصود نظر ہے، اللہ سے جزا لینے کی بجائے بندوں سے جزا مانگی جا رہی ہے، تو پھر یہ بندہ جو ہے اللہ کے نزدیک چھوٹے شرک میں مبتلا ہے۔ بڑے شرک کا تو پتہ چل جاتا ہے، چھوٹا شرک جو ہے یہ خون میں ایسے چلتا ہے، وجود میں ایسے سرایت کرتا ہے، سوسائٹی میں ایسے آتا ہے کہ جیسے چیونٹی چلے تو پتہ نہیں چلتا، آواز نہیں آتی، خون ہمارا چل رہا ہے تو محسوس نہیں ہوتا۔ اور بالخصوص جو ڈیوٹی لگی ہے شیطان کی، اگر کوئی اور کتاب نہ پڑھے، تلویث ابلیس پڑھ لیں، علامہ ابن الجوزی کی، تو جس شعبے کا بندہ ہے، نمود، نمائش، دکھاوا، شرک اصغر کے ساتھ، وہ اس کے اوپر اسی طریقے سے وار کرتا ہے کہ اسے محسوس بھی نہیں ہوتا۔ آج میں اپنے موضوع کو انتہائی مختصر کرنا چاہتا ہوں، پہلے تو معذرت کے لیے پہنچا ہوں۔ اچھے لوگوں کے نزدیک عذر قبول ہوتا ہے، لیٹ ہونے کا ارادہ نہیں تھا، بل خیر فی ما اختار اللہ قدر اللہ ما شاء۔ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ آپ کے شہر میں بالکل مطلع صاف ہے، اور آپ یقین کیجئے یہ پیچھے کے علی ٹول پلازے تلک بے بس ہو کے، یعنی زندگی کے ہزاروں سفر تھے مگر ایسا سفر کبھی نہیں دیکھا کہ جس میں بے بسی کی انتہا ہو جائے، اور وہ آج کا سفر تھا۔ اس میں کوئی بہتری اور حکمت ہوگی، بس اللہ قبول کر لے۔ تو بات کو مختصر کرنا چاہیے۔ پہلی چیز ہے کہ آپ اپنی نیت کو چیک کریں کہ میں کوئی کام کیوں کر رہا ہوں۔ اگر میری نیت کے کسی گوشے میں، کسی کونے میں یہ خواہش ہے کہ میں مثلا نماز پڑھ رہا ہوں، لوگ کہیں کیا بات ہے، اللہ کہتے ہیں جا
انا اغنى الشرکاء، تم نے جس سے داد لینی چاہیے تھی اس سے لے، مجھے تیری ایسی نماز نہیں چاہیے ایسی نماز۔ یہ جو تو پرفارمنس دکھا رہا ہے اور شو آف کر رہا ہے، یہ میں ایسا نہیں۔ اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے، اگر یہاں محراب میں کیمرہ لگا ہو، 5-10 لوگوں کو فرنٹ کا پتا ہو کہ کیمرہ لگا ہے، آپ یقین کریں نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری نظریں جھکی رہیں، مگر نہ کبھی کبھار ہو جاتا ہے بندہ نہ میں نظر اٹھ جاتی ہے، خارش ہو جاتی ہے، لیکن پتہ ہے کیمرہ چل رہا ہے، دنیا دیکھے گی۔ کتنے جنازے ہیں جو ہم نے دیکھے کہ لوگ کہیں دیکھ رہے ہیں، کتنی نمازیں، کیونکہ وہ کیمرہ دکھا رہا ہوتا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، خشوع وہ ہے، ڈر وہ ہے، خضوع وہ ہے، عاجزی وہ ہے، للہیت وہ ہے، اخلاص وہ ہے کہ جو یہ بندہ محسوس کرے کہ میرا اللہ دیکھ رہا۔ اور یہی پوچھا تھا جبریل امین نے، صحیح مسلم کی حدیث، اخبرنی من الاحسان، احسان کیا ہے؟ ان تعبد ربک کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر تجھے پتا ہے کہ یہاں کیمرے لگے ہیں تو واچ کر، تو دیکھا جا رہا ہے، اور اگر نہیں تو اتنا دیکھ کہ ہڈن کیمرے مجھے دیکھ رہے ہیں، اتنا محسوس کر۔ اور یہ جو پریزنٹیشن ہوگی، یہ جو پیشکش ہوگی، یہ جو ادا ہوگی، یہ اللہ کے ہاں ویلیو رکھتی ہے، وگرنہ یہ شرک اصغر ہے اور منہ پہ مار دی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی یرائی فقد اشرک۔ میں نے ابھی نیت کی بات کی ہے، ابھی عمل پہ آنا ہے۔ تو اپنی نیت کسی بھی کام کے لیے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، معاملات، دین، ہر معاملے میں کلیئر کیجئے۔ اور یاد رہے ایمان کیا ہے؟ 3 چیزوں کا مجموعہ ہے، اقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان۔ ایمان کے اندر بھی بسا اوقات دکھاوا آ جاتا ہے۔ قرآن مجید اگر پڑھیں تو اعراب نے کیا کہا تھا؟ آمنا، قالت الاعراب آمنا، دکھا رہے تھے کہ ہم مومن ہو گئے، مومن ہو گئے، مومن ہو گئے۔ اللہ نے کہا نہیں، اتنا کہہ سکتے ہو کہ چند نمازیں پڑھ لی ہیں، کوئی روزہ ووزہ رکھ لیا ہے، کوئی زکوٰۃ شکات دے لی ہے، تو اسلام میں کچھ کام کرنے سے ایمان تہ میں نہیں اترا۔ اگر ان کو اس وقت ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے تو آپ اور میں 2-4 کام کر کے دنیا کو دکھانے کے لیے لگ جاتے ہیں اور شروع ہو جاتے ہیں، تو نہیں، ہمیں اپنی نیت کا قبلہ درست کرنا ہوگا۔ نماز میں قبلہ ٹیڑھا نماز نہیں ہوتی، اور زندگی میں نیت کا قبلہ ٹیڑھا ہو جائے۔ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، صحیح بخاری کی پہلی حدیث، امام بخاری جناب عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے آغاز اس لیے کر رہے ہیں کتاب بدء الوحی کہ انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ ہجرت سے بڑا عمل کوئی نہیں تھا، ہجرت سے بڑا عمل کوئی نہیں تھا۔ اور یہ لڑکا ہجرت کر رہا ہے، ٹارگٹ کیا تھا؟ پیچھے نیت کیا تھی کہ اس کے جس سے وہ شادی کرنا چاہتا تھا وہ مومن ہو گئی تھی اور ہجرت کرنا چاہتی تھی، کہ کہا میرا کیا بنے گا، تو بھی ہجرت کر لے، شادی کرنی ہے میرے ساتھ، مخلص سے کر گیا، ذرا ویلیو نہیں ڈلی۔ فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، ومن کانت ہجرتہ، اور جس کی ہجرت کا ٹارگٹ ہدف، دیکھیے نیت کے اندر اس نے تھوڑا شو کر دیا تھا کہ میں تیرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں، اتنی بات بھی رپورٹ ہوئی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ یہ بات کہہ دی۔ اور ہماری رپورٹس کیا رہی؟ نیت کا قبلہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات سیدھا کر لیا، اگر نہیں تو 1 ٹکا قیمت نہیں ہے کسی بھی چیز کی۔ اس کے بعد اگر آپ نے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کیا ہے، مفاد کوئی اور ہے اور دنیا دیکھے گی، خوش ہوگی، راضی ہوگی، تو پھر عبداللہ بن ابی، اس کا اپنا نام بھی عبداللہ ہے، توحید والا نام، احب الاسماء الی اللہ، اور بیٹے کا نام بھی اس نے عبداللہ رکھا ہے۔ آپ میں سے شاید کسی کا وہ نام بچے کا نہ ہو جو آپ کا اپنا ہے، لیکن اس نے رکھا تھا، مگر منافق ہو کے مارا، دکھاوے کا مومن تھا، دکھاوے کا نمازی تھا، نیت کچھ اور تھی،
چودراہٹ اور سرداری یا جو کچھ بھی، پیغمبر نے جنازہ پڑھایا، جبہ اتار کے اپنا پہنایا، لعاب دینے کی بھی کوشش کی، آسمان سے آواز آئی نہیں، منافق ہے، سرجی دکھاوے کی دنیا۔ آپ اور میں کم از کم مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، یہی منافقت پہ بات ہو جائے تھوڑی سی، پھر آگے چل کے شاید موضوع کسی اور طرف نکلے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی جو نشانیاں بتائی تھی، ایمان کے باوجود وہاں پہ ہم اظہار میں مار کھا گئے، لڑتے ہوئے گالی، وعدے کا اظہار کیا یکم کو، اگلے سال کی کوئی یکم آ گئی لیکن نہیں۔ اسی طرح امانت میں خیانت، لڑتے ہوئے گالی، بولتے ہوئے جھوٹ، یہ وہ معاملہ ہے جو دنیا میں دکھاتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے، نام نبی کا ہے، امتی نبی کا ہے، لیکن جس چیز سے انہوں نے روکا کہ یہ نفاق ہے، یہ وہ کر رہا ہے، تو یاد رکھیے یہ بھی اس زمرے میں تھوڑا لے کر کے آئیے۔ اس کے بعد جو اگلی چیز ہے کہ آپ کے ایمان میں دکھاوا تو اسلام میں آٹومیٹکلی ہے۔ اسلام اعمال کا نام ہے، عبادات میں، اور اس کی جو ویرائٹی ہے اگر میں گننا چاہوں تو 70 سے زیادہ دکھاوے کی قسمیں، لیکن میں ایسے زمانے میں بات کر رہا ہوں جب ہم ابھی انٹر نہیں ہوتے، کوئی پانی پوچھے نہ پوچھے، یہ بندہ جی رہا ہے، یہ مر رہا ہے، سانس آ رہی ہے یا نہیں، بیمار ہے یا نہیں، کیمرے لے کے کھڑے ہوتے ہیں، سر سیلفی دیتے ہیں، نکلتے ہوئے پتہ نہیں جوتے ہیں کون سی جگہ ہے۔ بھئی دنیا میں کسی بھی چیز کے کچھ آداب تو ہوتے ہیں، چلے آپ نے اس کو حلال سمجھ لیا، آپ نے اس کو لینے کے بعد جزاک اللہ کہتے ہیں، میں تو کہتا ہوں پتہ نہیں یہ لینے کے بعد جزاک اللہ ہے یا کل سزاک اللہ ہے، کس قدر ہم نے اپنی سوچ سے، نیت سے، اسٹیٹس سے لے کے کوئی پل خالی نہیں کہ جب میری ادا، میرا ایک اسٹیپ، حتیٰ کہ واش روم جاتے ہوئے بھی اگر ہمارا بس چلے تو ہم اس کے اگلے سٹیجز بھی دکھا دیں۔ دنیا نے اپنے بیڈ رومز تلک بچایا کیا ہے؟ نہ دین نہ دنیا، ہر چیز دکھاوے میں آ گئی، وہ بھی کچھ اللہ کے لیے بھی رکھا ہے۔ تو اپنے اعمال پہ آج بڑا خوبصورت موضوع ہے، پہلا دن ہے، پہلا روزہ ہے، اگر کہیں کمی بیشی ہو گئی ہے کل سوچ میں، اور آپ نے کہا کہ چلیں قیام کرتے ہیں، دنیا کر لی، اس کے بعد فارغ نہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، دھوکہ دیا ہے جس نے آپ کو کہا ہے کہ حضور نے 3 دن پڑھی ہے، آپ کا عمل جماعت کے ساتھ 3 دن ہے، مگر آپ کا اعلان کیا ہے؟ من قام رمضان۔ سنیے، حضور نے جمعے کی رکعتیں کتنی پڑھی ہیں؟ بعد میں 2، اور حکم کیا دیا؟ صلو اربعا، 3 دن پڑھا، لائف ٹائم گھر میں پڑھا، چھوڑا نہیں، اور امت کو کیا کہا؟ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ پیغمبر جب مسجد میں آئے تھے تو دکھانے کے لیے آئے تھے، یہ ایک قسم ہے جس میں دکھلانا میں پہلے بتا چکا ہوں ضروری ہے، لیکن اس کے بعد اخلاص، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، دین کو پیور خالص کر دے۔ من صام یراہی فقد اشرک، روزہ مجھے بھی لگتا ہے، روزہ آپ کو بھی لگتا ہے، روزہ سب کو لگتا ہے، اگر آپ کو نہیں لگا تو بڑی بات ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں شام کو جی اللہ کا بڑا فضل ہے، موسم ٹھنڈا ہے، ذرا بھی محسوس ہوا، اگر تو صرف اللہ کا شکر مقصود ہے تو بسم اللہ، اگر کہیں یہ تھا کہ اس کو پتا چلے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو روزہ کیا۔ من صام یراہی فقد اشرک، جس نے روزہ رکھا دکھاوا ذہن میں آ گیا اور دکھاوا دکھا دیا، نمود نمائش پہ آ گیا، فقد اشرک، ساری دنیا کے مفتی مل کے نہیں کچھ نہیں ہوا، تو محبوب کہتے ہیں یہ شرک میں مبتلا ہو گیا ہے، یہ شرک میں مبتلا ہو گیا۔ اور اس کی سزا کیا ہے؟ نقصانات کیا ہیں؟ سب سے پہلے بندے کا ایمان گیا، جب تک توبہ نہیں کرتا، یاد رہے شرک اکبر بھی ہو، زندگی میں توبہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے، شرک اصغر کی بھی استغفار ہے، رجوع ہے، اور تجدید نیت ہے، نیت سے تجدید کر کے۔ میری سوچ کچھ اور تھی، میں نے ایک کام شروع کیا لیکن مجھے بعد میں احساس ہوا تو میں فوری اللہ سے توبہ کر کے استغفر اللہ پڑھ کے میں اپنی تجدید نیت کر لوں تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر خیر اور برکت کا پہلو اور قبولیت اور توبہ کا در کھول دیتے ہیں۔
وگرنہ سچی بات یہ ہے اگر اسی حالت میں موت آ گئی، اس بندے کے بارے میں ذرا پتہ کیجئے کیا ہوا تھا اسے۔ ساری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے چلا گیا تھا، اور میں سچی بتاؤں اگر برا محسوس نہ کریں، سب سے زیادہ میں نے اگر واہ واہ اور سبحان اللہ دیکھی ہے نا، سبحان اللہ کہنی غلط نہیں ہے، بالکل غلط نہیں ہے، درخت لگتے ہیں، نعمتیں ملتی ہیں، مگر دنیا کو کہنا کہ میں نے پورا مجمع کھڑا کر دیا تھا اور میری بلے بلے ہو گئی تھی بندے، بلکہ میں نے ایک لفظ سنا ایک دوست سے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ان کے درجات بلند کرے، کہندا جی میں 2 منٹ جیداں دی تقریر کی تھی، مجمع باں باں کر اٹھے، اور لوگ ہمیں کہتے ہیں سر جی آج تاریخی خطاب ہو جائے، بھائی مجھے نہیں پتا آج کی تاریخ میں جو بھی ہوا ہے وہ تاریخی ہی ہے، بس اللہ قبول کر لے اور کسی کے دل میں ڈال دے۔ اگر میں خطابت چمکانے کے لیے دکھانے کے لیے اور اس کرسی پہ یہ بات آ جاتی اور اس منبر پہ جس محبوب نے ڈر ڈر کے سہم سہم کے اللہ سے معافیاں مانگ کے استغفار کر کر کے امت کو سمجھایا تھا، یہ منبر محراب کے برسا میں یہ چیز آ جاتی ہے، اور بالخصوص کتاب اللہ کی تلاوت میں ہمارے ساتھ جو القاب دوست دیتے ہیں نا، میں ان دوستوں سے کہوں گا ہم کچھ نہیں ہیں سوائے ایک عام، اللہ نے سب کو بولنے کی ہمت دی ہے، اگر آپ سے کوئی 2 لفظ بڑھ کے بول لیتے ہیں تو یہ کوئی خاص خوبی نہیں، ٹھیک ہے اس کا شکر ہے، اتنے بڑے بڑے، بعض نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ بندے کو اللہ نے صلاحیت دی اور اس میں بلا وجہ عاجزی دکھاتا پھرے، تو یہ بھی دکھاوا ہے، یہ بھی دکھاوا ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ساتھ وہ الفاظ لگے میں جانتا ہوں میں کتنے پانی میں ہوں، میری ویلیو کیا ہے، لیکن مجھے اتنے بڑے بڑے القاب کون دے اور میں خوش ہوں، اور پھر میں لوگوں سے کہوں یہ اشتہارات پہ لکھو اور میرا نام آپ نے چھوٹا کیوں لکھا ہے، میں نے نہیں آنا، تو یہ مرض پھیل چکا ہے، دکھاوے کا مرض، نمود کا مرض، اور اس کے نقصانات میرا رب معاف کرے۔ بسا اوقات شیطان بندے کو اسی روم میں، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جا رہے ہیں، بادل بنا، ساتھ ساتھ چل رہا ہے، سایہ فگن ہے، آواز آتی ہے عبد القادر تو کٹا نیک بندہ ہے کہ بدل بھی تینوں سایہ کرتا ہے تو چھتری کرتا ہے۔ بس اوقات بندے کو من اپنے میں آ جاتا ہے کہ میری نیکی، میری نماز، میری دعا، میری التجا، میری مناجات، میری تلاوت، میرا قرآن، میری تہجد، میرا عقیدہ، میرا عقیدہ۔ پیر عبد القادر جیلانی نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا، کڑ 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 کرتا ہوا وہ بادل کا ٹکڑا جو ایک شیطانی حرکت تھی چھٹا، اور جاتے ہوئے کہنے لگا عبد القادر آج تجھے تیرا علم بچا گیا۔ دوسرا بات، عبد القادر آج تجھے، کہا نہیں، جھوٹے شیطان کہیں کہ مکار، مجھے میرے علم نے نہیں، مجھے میرے رب کی رحمت نے بچایا۔ ایسے ہوتا ہے کبھی کئی دفعہ میں مان میں قرآن میں آ جاتا ہوں، عبد الرزاق جی تو 2 کلاساں نہ پڑھی جاؤں گیا تو گیا سے، وہ بھائی نہیں، یہاں 16 کلاساں پڑھے ہوئے، 24 پڑھے ہوئے، 50 100 پڑھے ہوئے، وہ بھی فارغ ہو گئے، تو کیا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے اگر بچا ہوا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو جتنا چھپا لیں گے، جتنا چھپا لیں گے، چھپائیں بھی کوشش کریں، پھر اگر کچھ دکھ جاتا ہے تو میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن مجھے دکھاوا، مجھے نمود، مجھے نمائش، اس قدر اس کی عزت ناک، سب سے پہلی چیز ہے کہ اللہ کے ساتھ وفا کا پہلو، حیا کا پہلو، ایمان کا پہلو ختم ہو جاتا ہے۔ سر جی جب میں بیت اللہ کی طرف جا رہا ہوں، میں یہیں سے اعلان کرتا ہوں، مقصد کیا ہے؟ لوگوں نے مجھے پیسے دینے، چلے کل تو ہوتا تھا نا، بحری سفر ہوتے تھے، لوگ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، گھوم کے جا رہا ہے، لوگوں نے دیے، 40,000 چلے ہیں، آج کون دیتا ہے؟ کس لیے؟ وائے پھر یہاں سے پھولوں کے ہار سے لے کے، اور میرے بھائی عبادت ہے، کس چیز کے ہار پہن رہے ہو؟ قبول ہوئی ہے؟ یہ تو رب جانتا ہے۔ ماں حج الا بہیر، یہ جو حج کر کے لوٹا ہے، حاجی صاحب خالی آ گئے، اس کی سواری شاید حج کر رہی ہے اور عمرہ کر رہی ہے، ایئرپورٹ سے لے کر، فلائٹ سے لے کر، اندر سے لے کے باہر تلک، قدم قدم، جگہ جگہ
سر جی کچھ جگہ ہی نہیں بچی، اللہ معاف کرے، سجدے میں لیٹے ہوئے تو یوں سلفی، اسے ہی لکھا تھا کسی نے، اور بڑا لمبا چوڑا لکھا ہے، میرے کسی بھی فیل کے اوپر کیوں نہیں سالن میں مزہ رہا، کیوں نہیں کھانے میں لذت رہی، اس کی سیلفیاں بن رہی ہوتی، اس کی ویڈیوز بن رہی ہوتی. آئیے ملتے ہیں اللہ سے، قیامت کا دن ہے. سچی میں ڈر جاتا ہوں جب تلاوتیں سنتا ہوں، قرا کی آوازیں. میں ایک جگہ ہم ججز کے ساتھ بیٹھے تھے، ہماری طرف سے جو قاری صاحب تھے انہوں نے سورۃ التین پڑھی. تو پتہ ہے قرآن کرام لہجات مختلف چیزیں کراتے ہیں، بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، لاتے ہیں. اللہ اکبر. وہ جج کہنے لگا یار جی انہوں نہیں سی سبق ہوندا تے تسی کوئی بندہ ہو لے ہونا سی جنہوں سبق یاد ہوئے، بار بار بھولدا ہے پھر پچھو لے آؤں. ایک تو یہ پہلو ہے کہ ہماری ناواقفیت اتنی ہے، اور دوسرا یہ ہے اللہ اکبر، اگر من میں تھوڑا سا خیال آ گیا کہ میں القاری المقری، میں شمس القرا، میں کیا، قیامت کے دن اللہ سیدھا حافظ قرآن جو دنیا میں سب سے سپرلیٹو ڈگری لینے والا تھا، بڑی ڈگری، خیرکم من تعلم القرآن، آ گئی. کیا لائے ہو؟ دیکھیے مصیبتیں، آفتیں، ملامتیں، بلائیں. اللہ اکبر. قسمت کی بد نصیبی کے ٹوٹی کہا تمن، جب 2-4 ہاتھ لبے دام رہ گیا، یہ جنت کھڑی ہے، تیاریاں کر کے کھڑا ہے کہ میں نے جنت میں جانا ہے. کیا لائے ہو؟ اللہ پوری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے گزار گیا. رب سیدھا منہ کے اوپر اللہ رؤوس الاشہاد کہتے ہیں کذبتا، جھوٹ ہے، تو نے جھوٹ بولا، تیرا جھوٹ دنیا میں چل گیا. اگر آپ اللہ کی کبریائی کے لیے کسی مجلس میں بیٹھے اور آپ کے دل میں بات سن کے ذوق آ گیا، آپ نے نعرہ لگا دیا، ایک اور بات ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نعرہ ماروں گا دنیا دیکھے. کئی دفعہ میں صوفے کے ساتھ اس لیے بیٹھتا ہوں کہ چونکہ خطیب صاحب کی تصویر میری بھی نہ لائے گی، میں پھر تھرو آؤٹ جتنی دیر نظر نہیں ہے، ڈیپینڈ ہے بھائی. آپ بیٹھے تھے اللہ کے لیے، کہیں اچانک آیا کیمرہ لگ گیا، ایک اور بات ہے، ایک اور بات. اس قدر ہم سیلفش ہو گئے، لفظ سیلفش کو آپ نے، کہ خود غرضی بھی ہے اور اپنی نمود اور نمائش بھی ہے. تو بھائی اپنی جان سے بھی بڑھ کے کوئی پیاری چیز ہے. فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑو اور اس کو اونٹے منہ جہنم میں ڈالو. داد دنیا والوں نے دے دی تھی، اب مجھ سے کیا لینے آئے؟ تو ابھی تو کون ہے؟ اللہ میں مجاہد، میں غازی، پھر مجاہد، پھر شہید. یہ کٹا ہوا سر، بہتا ہوا خون، یہ میری ہتھیلی کے اوپر میری کھوپڑی ہے، تیرے لیے لڑا. اللہ کہے کہ جھوٹے، اب جھوٹ نہ بول، دنیا میں چپ رہا تھا، تیری حیا رکھی تھی، تو کسی اور مقصد کے لیے لڑا تھا کہ لوگ تجھ کو بہادر، دلیر، شیر کہیں، شہید بولے. چلا سر جی یقین کیجئے، کہیں شعور کے ساتھ اس جملے کو پڑھیں روح کانپ جاتی ہے. جسم کٹوانا آسان نہیں ہے، کانٹا چبھے تو دکھ ہوتا ہے، تھوڑی سی رگڑ آ جائے، اللہ نہ کرے حادثہ ہو جائے، انسان کتنے دل تکلیف محسوس کرتا ہے. یہ بیوی، بچے، آل اولاد، رشتہ دار، کاروبار، منڈیاں بھرے بازار چھوڑ کے یہ جب اترا تھا میدان میں، کٹ گیا، لڑا، نمود، نمائش، دکھاوا لے ڈوبا. کیا ملامت ہے؟ اللہ کہتے اس کو بھی پکڑو، اونگے منہ جہنم میں پھینکو. تیسرے تو آ، تو کون ہے؟ مال، مال. یقین کیجئے کنجری ناچ رہی ہو، لفظ مجھے برا لگ رہا ہے لیکن چلے رقاصہ کہہ لیتے ہیں، وہ ناچ رہی ہو نا مہندی کی رات ہمارے بچوں کی، تو 5000 کی پوری تتھیاں لے کے ہم پھینک دیتے ہیں، کسی کو ذکر بھی نہیں کرتے. کنیاں آندی ہیں ادو پتہ لگتا ہے جدو اچانک بابا جیب چ کٹ گیا. اور اللہ کے گھر میں دینا، اللہ کے گھر میں جمعے والے دن پتلا باریک سا سوٹ پہن کے فرنٹ کے اوپر نوٹ لگا کے ہمیں مسیطے دینا، دیتے ہوئے تو پتہ، لیکن دکھا دکھا کے رسید دے آج جڑا میں پیسے دیتے سی. وہ کہاں گیا جو دائیں ہاتھ سے دینا تھا اور بائیں کو پتہ نہ چلے. پاجی جی میں اتنا نہ کرا تو مولوی کی پتہ بوتل پی لو گیا. آپ نے کسے دیا ہے؟ کسے دیا؟ اماں نے ایک دفعہ بھیجا کہ بیٹا یہ 100 روپیہ میری اتنی اوقات ہے، اس وقت 100 آج کا میں سمجھتا ہوں لاکھ ہوگا، یہ اس مسجد میں دینا جو مسجد بن رہی ہو. 4 شہر تقریباً میں گھوما تھا اور چوتھے شہر میں جا کے ایک مسجد بن رہی تھی، وہاں ٹھیکیدار کو ملا،
میں نے اسے کہا یار ایسے ایسے خاتون نے پیسے دیے اس میں لگانے ہیں. وہ کہنے لگا پتر یہ اللہ دے کام نے بھی بنتے ہیں, جا میں لا داں گا اور انشاءاللہ میں اتنے اٹ لے کے لاواں گا. اعتبار کرنا پڑتا ہے. آپ نے دے دیا ہے, لگ گیا. اگر اگلے بندے نے دغا کیا ہے, قیامت کے دن کہیں اور نہیں, پیچھے ڈنڈا گاڑ کے اوپر جھنڈا لگا کے لکھا ہوگا غادرن, اس نے قوم کو دھوکہ دیا تھا, اس نے رب کو دھوکہ دیا تھا, اس نے اللہ کے گھروں کو یا جہاں بھی, اس کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. آپ نے رب کو دیا, آپ کا لگ گیا. لست علیہم بمسیطر, 100 دے کے 500 دے کے 5 لاکھ دے کے کروڑ دے کے اب تم ڈنڈا سوٹا لے کے اوپر مسلط ہو گیا. گیا تیرا دکھاوے کی آزمائش, مال گیا, دولت گئی, پیسہ گیا, جان گئی, قرآن گیا, زندگی گئی, عزت گئی, عمل گیا, اسلام گیا, عبادات گئی, مناجات گئی, زندگی گئی, بندگی گئی. رب نے کسی کھاتے کا رکھا ہی نہیں تو بچا کیا ہے. میں بھی کوشش کروں, آپ بھی کریں. یہ جو رمضان ہے یہاں وہ ڈھونڈے جو اچھا ہے, وہ ڈھونڈے. آپ یقین کریں دنیا میں سب سے گندا بندہ جو میں نے دیکھا ہے نا, وہ دیکھا ہے جو گندے نالے کے اندر اترا ہوتا ہے یا کوڑے کے ڈھیر پہ کھڑا ہوتا ہے. اس سے زیادہ غلیظ بندہ میں نے نہیں دیکھا. لیکن اس کی سوچ کتنی نفیس ہوتی ہے. جس کوڑے کو ہم باہر پھینک دیتے ہیں وہ اس میں سے اچھی اور عمدہ چیزیں, کارآمد چیزیں چن کے نکال کے انہیں سے اپنی روٹی روزی بنا لیتا ہے. شکوہ نہیں کرتا, وہ ہاتھ پھیلا کے مانگتا نہیں. پھر گندا کون ہو؟ ہم نے تو پھینکا تھا, اس نے اٹھایا, صفائی کی, اس میں سے کچھ نکال کر کے. اگر آپ کو کچھ لوگ برے لگتے ہیں اور ان کے سامنے آپ بہت اچھے ہیں تو مت دکھائیں. پچھلے دن ایک کلپ وائرل ہوا, بڑی پرانی بات ہے, تہجد کے حوالے سے. ایک نوجوان ہے, علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہوں, بات صرف اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں کچھ کام کر بیٹھے تو سارا دن پھر میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے اتنے سال لگا دیے, زندگی لگا دی. وہ بھائی لگا دی تو ساری زندگی لگا رہے ہیں, لیکن شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو چن لیا ہے, اللہ نے آپ کو موقع دے دیا, اللہ نے آپ کو زندگی کے اندر. کتنے لوگ ہیں جو محروم ہیں, آپ کا انتخاب کر لیا ہے. علماء کی مجلس میں جن علماء کے جوتوں کی بھی ہم عزت کرتے تھے, وہ ان کے بارے میں گھٹیا بول رہا تھا. اٹھایا, کشمیر لے گیا, وہاں سے چلایا, رحیم یار خان لے گیا. اگلے دن چلایا, 2 دن لگاتار آ کے کہتا ہے اتار, تہجد کی اذان دینی. اذان دیتا تھا, گھنٹہ ڈیڑھ اللہ کی عبادت کرنے کے بعد کہتا تھا دنیا تو پڑھ دی نہیں نماز, تہجد میں ہی نمازی. تیسرے دن جب اس نے آج جیسا میرا ایک سفر دیکھا, کہتا تو بندہ ہے کہ جن نے کی یہاں تیجی رات لگاتار 1.5 کروڑ کے کلو سے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا میں کیا ہوں, لیکن چل یار چلتے ہیں. نہیں نہیں نہیں, بس میرے سے نہیں جایا جانا, مجھے آج گھر اتار. تیسرے دن گھر اتر گیا, مسجد نہیں جا سکتا. کیا سمجھ آئی کہ کچھ دوسرے لوگ جن کو آپ حقیر جان رہے ہیں, معلوم نہیں ان کا کون سا عمل, کون سا جمپ, کون سی ان کی جو ہے وہ کمی بیشی, اللہ تعالیٰ اس کو مثبت لکھ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہوں کہ منفی ہے. اپنی نمود اور نمائش میں شاید یہ عبادت بھی جاتی رہے اور کسی کام نہ آئے, اور دوسروں کی غیبت اور ان کے اوپر باتیں. یہ آپ اور میں اس سے باز آئیں گے تو معاشرہ سدھرے گا, وگرنہ روزہ بھی بھوک ہے, نماز بھی تھکاوٹ ہے, باقی معاملات بھی ہے. آئیں اللہ کا نام لے کے آج فیصلہ لے گئے, اس موضوع کو اتنا گہرائی سے لے گئے, نہ بالکل صوفی اللہ بن جائے, بالکل صوفی اللہ نہ, اللہ کی عبادت کرے جب قیام ہے وہ کھڑے ہو, جہاں رکوع ہے وہ خشوع ہو, جہاں سجود ہے وہاں عاجزی اور للہیت ہو, جہاں تشہد ہو وہاں دھرنا ہو اللہ کی کبریائی کے لیے. اللہ کو آج کہہ دے کہیں تنہائی میں بیٹھ کے, اللہ میں نے ماضی میں جو بھی میرے اندر کمی بیشی ہوئی ہے ہاتھ جوڑ کے بیٹھا ہوں, اس گناہ پہ معافی مانگتا ہوں, اسے نیکی میں بدل دے. میں مخلص ہو کے صرف تیرے لیے ایمان لایا ہوں, تیری رضا کے لیے کام کر رہا ہوں, تیری رضا کے لیے دین, تیری رضا کے لیے دنیا. اللہ بس قبول کر لے. اور وہ تمام آفتیں, اگر آج میں آفتیں دیکھ رہا تھا, اللہ اکبر, لائنیں بن کے کھڑی تھی کہ دنیا میں 1000 سے زیادہ آفتیں صرف بندے کے دکھاوے کی وجہ سے بندے کھڑے. یہ تو میں مبالغہ نہیں کر رہا, آپ کبھی چیک کر کے ایک لسٹ بنا کے دیکھیں, رمضان میں چیک لسٹ تیار کر لیں,
اپنی خوبیاں اپنی خامیاں 1000 سے اوپر تو یہ چلی جاتی ہیں. کیوں کتاب اللہ نے 6236 آیات بندے کی زندگی کو اور اس کے رویوں کو سیدھا کرنے کے لیے اتار دی تھی کہ اس قدر کچھ تھا جو رب چاہتے تھے، وگرنہ آیت تو ایک ہی کافی تھی. آیت تو ایک ہی کافی تھی. اور اگر میں کہوں کہ سورت تو وہ بھی ایک ہی کافی تھی. امام شافعی رحمہ اللہ نے جیسے کہا کہ اکیلی اللہ والعصر سورت اتار دیتے تو بندوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. تو آئیے کوشش کریں. آج بھی رات آنی ہے، آج بھی سارا دن ہے. جو رکھا ہے ماضی میں جو گزر گیا ہے وہ ذات لے لیتی ہے، کھوٹے لے لیتی ہے، کھرے دے دیتی ہے. بس ایک خلوص کا قطرہ آنکھ کو جا کے نا آنسو کا غسل دیجیے گا اور انشاءاللہ آپ کا رمضان بڑا خوبصورت گزرے گا. میں آج موضوع کا حق ادا نہیں کر سکا. سچی بات یہ ہے کہ میں اس کنڈیشن میں نہیں تھا. پہلی دفعہ میں نے ان کو زندگی میں کہا کہ اجازت دے دیں، میں بے بس ہوں. لیکن اللہ نے توفیق دی، مالک قبول کر لے حاضری کو. بارک اللہ فیکم وسلم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.